بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک سبق آموز اور عبرت انگیز کہانی۔ بیٹے نے گرل فرینڈ کو تحفہ دینے کے لیے 13 کروڑ کی گاڑی مانگی۔ والد نے انکار کیا، جھگڑا ہوا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹے کو سرپرائز تحفہ دینے کے لیے گاڑی بک کروا دی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی آتی ناخلف بیٹے نے کرائے کے قاتلوں سے باپ کو ہی قتل کروا دیا اور خود ہی مدعی بن کر انصاف مانگنے لگا۔ انسان امیر ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ امیر والدین کے بیٹے غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں، نشہ شراب اور شباب، بس یہی زندگی ان کی۔ اس کو تربیت کا قصور کہیں یا نصیب کا لکھا ہوا کہیں۔ عمارت ہر کسی سے نہیں سنبھالی جاتی، دولت دشمن بھی بن جاتی ہے، بعض اوقات اولاد تک نہیں بخشتی۔ یہ سب سن کر دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ظرف ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ظرف ہے۔ نو دولتیں ہی کم ظرف نکلتے ہیں۔ خاندانی لوگ ظرف رکھتے ہیں برداشت کا، حوصلے کا۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ القرآن۔ اقرا میڈیکل کمپلیکس کے بانی کھربو پتی ڈاکٹر شاہد صدیق کو ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے اس واقعے کی تفصیلات کا علم ہوا ہے تب سے دل انتہائی رنجیدہ ہے، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کہ کیا کوئی اولاد اتنی ہی شفاق ہو سکتی ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ وہ باپ جس نے اس کو ناز و نعم سے پالا، دنیا کی ہر دولت اس کے قدموں میں نچھاور کی۔ قریبی ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول اپنے قاتل بیٹے، جس کی عمر صرف 24 سال ہے، عبدالقیوم کو 5 لاکھ ماہانہ دیتا تھا۔ بیٹے نے بعد میں مطالبہ کیا کہ میرا خرچ 10 لاکھ ماہانہ کیا جائے۔ ماں اور دادی کی سفارش پر بیٹے نے یہ فرمائش بھی بھرپور پوری کی کہ اب بیٹا 30 لاکھ ماہانہ طلب کر رہا تھا۔ بیٹے کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ باپ کا ماتھا ٹھنکا کہ تمہارے آخر اتنے خرچ کیوں ہیں؟ اس سے پہلے باپ بیٹے کی فرمائش پر پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا۔ تعلیم کے لیے بھی بیٹا اپنے چچا زاد کی حرص میں گیا، وہ بھی مشترکہ کی جائیداد میں شامل تھے۔ جب ان کے بچے تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں تو مجھے بھی بھیجیں۔ ماں اور دادی نے بھی پرزور سفارش کی کہ بیٹے کو تعلیم کے لیے باہر کے ملک بھیج دیں، وہاں اس کی دوستی عیاشی کمیونٹی کے امیر ترین طبقے کے لوگوں سے ہوئی۔ اس 24 سالہ لڑکے نے اپنے آپ کا تاثر یہ دیا کہ جیسے وہ کسی راجہ مہاراجہ کی اولاد ہے۔ باپ کا پیسہ خوب عیاشیوں پر خرچ کرنے لگا، شراب نوشی شروع کی، پھر آئس کا نشہ لگا۔ باپ جو پاکستان سے 10 لاکھ خرچ ماہانہ بیچ رہا تھا، بیٹے نے خرچ 30 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ اسی دوران اس کے گینگ کے کسی بندے نے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے سے اس کی ملاقات پاکستان میں اسٹیج اداکارہ سے کروا دی۔ اس اداکارہ سے تعلقات ہوئے۔ اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اس نے باپ سے ماہانہ 30 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، تمہاری فیس تک میں پاکستان سے بھیجتا ہوں، تمہارے خرچ کیوں ہیں؟ تم پاکستان واپس آؤ۔ بیٹا پاکستان واپس آ گیا۔ باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم جس سوسائٹی میں بیٹھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن آئس کا نشہ استعمال کرتے ہوئے بیٹے کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اسی
اثناء میں اس کی محبوبہ نے 13 کروڑ کی لگژری گاڑی کا مطالبہ کر دیا۔ شفاق قاتل بیٹے نے اپنی محبوبہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے گا، چاہے اسے باپ کی لاش سے بھی گزرنا پڑے۔ اس سے پہلے بیٹا اس اسٹیج اداکارہ سے شادی کا مطالبہ بھی کر دیا تھا، لیکن باپ نے لڑکی کے خاندان اور کردار کو دیکھتے ہوئے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا، جس کا اس کو دلی رنج تھا۔ پھر اس 24 سالہ بیٹے باپ سے جائیداد کا حق کا مطالبہ بھی کیا۔ باپ نے اسے پیار سے سمجھایا، اس کو بری صحبت سے بچانے کے لیے اس کے دوستوں سے بھی مدد لی۔ انہی دوستوں میں سے ایک اس کا دوست شہریار بھی تھا۔ شہریار نے اسے مشورہ دیا کہ جائیداد کے حصول اور لڑکی سے شادی کے لیے باپ ہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دوست شہریار نے اس کی ملاقات اجرتی قاتلوں سے کروا دی۔ 2 کروڑ میں قتل کا سودا طے پایا۔ قاتل نے 50 لاکھ ایڈوانس دیے، باقی کی ادائیگی کا وعدہ قتل کے بعد دینے کا ہوا۔ اسی اثناء میں شفاق بیٹے ٹوٹرز کو باپ کی نقل و حرکت کی خبر دیتا رہا۔ جس وقت باپ قتل ہوا 14 گولیاں لگیں، بیٹا وہاں پر موجود تھا۔ CCTV کیمرے میں ساری تصویریں آ گئی ہیں۔ بیٹے نے رونے دھونے کا بھی وہ ڈرامہ رچایا، باپ کا جنازہ بھی خود پڑھا۔ جنازے کے دوران تکبیرات غلط پڑھی، اپنی حرکتوں سے پولیس کی نظروں میں تھا۔ بہت جلد ہی پنجاب پولیس نے جدید بنیادوں پر تحقیق کر کے ملزم کو پکڑ لیا۔ قاتل بیٹے نے اس کو سیاسی قتل کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی۔ پولیس کو یہ تاثر دیا کہ والد کو کچھ دنوں سے سیاست چھوڑنے کے لیے دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شفاق بے حسی درندہ صفت بیٹے کا پردہ فاش کرنا تھا، سو قاتل جلد ہی پکڑا گیا۔ دوسری طرف مقتول باپ ڈاکٹر شاہد صدیق نے جب بیٹے کو شادی سے منع کر دیا، 30 لاکھ خرچ بڑھانے کو بھی منع کر دیا، تو باپ نے بیٹے کی تالیف قلبی کے لیے 13 کروڑ کی گاڑی بک کروائی۔ بیوی سے کہا کہ بیٹے کو اس کی سالگرہ پر سرپرائز دیں گے۔ وہ گاڑی اس جمعے کو آنی تھی، لیکن افسوس گاڑی کے ملنے سے پہلے ہی قاتل حوالات میں اور مقتول اللہ کے پاس چلا گیا۔ اقرا میڈیکل کمپلیکس کے جاننے والے انتہائی قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ 96 میں ڈاکٹر صاحب مشترکہ فیملی میں 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ آج وہ بے بہا جائیداد کے مالک ہیں۔ 3 ہسپتال وہ جائیداد پر جائیداد بناتے گئے۔ ان کے میڈیکل کمپلیکس میں بیرون ملک جانے والے افراد کی میڈیکل رپورٹ تیار کی جاتی تھی۔ اس میڈیکل رپورٹ میں مریضوں کو ٹی بی، ہیپاٹائٹس وغیرہ کا مریض بتایا جاتا۔ مریض حیران پریشان کہ مجھے تو یہ بیماری تھی ہی نہیں۔ اس رپورٹ کو پازیٹیو بنانے کے لیے غریب مریض 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک رقم وصول کی جاتی، یا پھر مریض سے کہا جاتا کہ آپ ہمارے ہسپتال میں 5-6 ماہ تک علاج کروائیں، پھر آپ کی رپورٹ مثبت آئے گی۔ مریض مجبور۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب کی جائیداد پر جائیداد بنتی چلی گئی۔ 96 میں جو ڈاکٹر 4 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، اب وہ 10 کنال کی کوٹھی میں رہتا تھا۔ کنال پر کنال خریدتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس اولاد کے لیے وہ غریب انسانوں کا خون نچوڑ رہا تھا، حرام ذرائع سے دولت اکٹھی کر رہا تھا، اس ناہنجار ناخلف اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر کے انجام تک پہنچا دیا۔ جو والدین اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، وہ ڈریں کہ یہ اولاد اس کے لیے دنیا میں بھی جہنم نہ بن جائے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے حرام دولت جمع کرنے والوں کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، تو پھر اللہ اپنا ایسا ہی فیصلہ سنائے گا۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم، جس نے پاکستان کی معیشت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پاکستان سے فرار ہوا، اس کا اکلوتا جوان بیٹا مر گیا۔ بیٹی نے اس کی جمع کی ہوئی تمام حرام جائیداد اپنے نام کر کے باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب وہ
الزیمر کا مریض ہے، منہ سے اس کی رال ٹپکتی ہے، ببک اس کی گردن پر بندھی ہوتی ہے، اور وہ وزیر اعظم جو لاکھوں کا سوٹ پہنتا تھا لیکن حرام رزق کی وجہ سے آج اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت حلال لقمے سے کریں، چاہے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ باندھنے پڑیں۔ رزق حلال کے فائدے انگنت ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نیک صالح ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو دنیاوی مال و دولت ہی نہ دیں، اس کو وقت دیں، اس کی تربیت کریں، اس کا قرآن سے، دین سے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فقر و فاقہ سے بھرپور زندگیوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ صدقہ جاریہ کے لیے یہ تحریر شیئر ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔